پیش کیا تھا۔ ان کی بیوی حضرت خدیجہ حجاز کی سب سے زیادہ مالدار عورت تھی اور وہ ان کے مال سے تجارت کرتے تھے۔ جب اسلام کی دعوت شروع ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا تجارتی کاروبار بیٹھ گیا، کیونکہ ہماتن اپنی دعوت میں مصروف ہو جانے اور تمام عرب کو اپنا دشمن بنا لینے کے بعد یہ کام نہ چل سکتا تھا۔ یہ سنت آپ کو کبھی کسی نے بتائی؟ کیا ضرورت ہے، خواہ آپ مصیبت میں پڑیں گے۔ یہ سنت کہیں آپ کو زندہ نظر آئی؟ یہ بھی سنت ہے کہ اس دعوت کی خاطر ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ آپ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ پچھلا اندوختہ تھا، یعنی جو جمع پونجی تھی، اسے میاں اور بیوی دونوں نے اس تحریک کے پھیلانے میں چند سال میں لٹا دیا۔ یہ نہیں کہ رکھ لو چونکہ اب کاروبار نہیں کر سکتے تو اس کو کھاتے رہیں گے، نہیں، اس کو بھی اس تحریک میں جھونک دو۔ آخر کار نوبت یہاں تک آئی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کے سلسلے میں طائف تشریف لے گئے تو وہ شخص جو کبھی حجاز کا ملک التجار کہلاتا تھا، اس کی سواری کے ایک گدھا، اس کو سواری کے لیے گدھا تک میسر نہ ہوا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ سنت ہے۔ تو انقلاب تو ایسی سنت پر عمل کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں نا۔ یہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ڈاکٹر صاحب کیوں کہتے تھے کہ جی میرا یہ کاروبار بھی چلا گیا اور یہ بھی ختم ہو گیا اور کلینک بھی بند کر دیا، اور میرا جو حصہ تھا، ایک شیئر تھا بنو مختار میں، وہ بھی میں نے جو ہے وہ اس لیے ختم کر دیا کہ کاروبار جو بھی ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ کرنی ہی پڑتی ہے تبھی وہ چلتا ہے۔ تو جب میں اس کام کے لیے اٹھا ہوں تو پھر یہ سب کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بندہ یہاں تک آ کے پھر کہے کہ میری بیعت کرو تو کوئی سمجھ میں بھی آتی ہے نا۔ قریش کے لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حجاز کی حکومت کا تخت پیش کیا، کہا کہ ہم آپ کو بادشاہ بنا لیں گے، عرب کی حسین ترین عورت آپ کے نکاح میں دیں گے، دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیں گے، بشرطے کہ آپ اس تحریک سے باز آ جائیں۔ مگر وہ شخص جو انسان کی فلاح کے لیے اٹھا تھا